أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یہ سورہ صاد ہے، 88 آیات پر مشتمل ہے اور 3 رکوع ہے اس کے. آیات مختصر آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، آخر زمانے کی صورت. اور اس میں جو کفار کو، مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اور خاص طور پر سرداروں کو جو ایک سخت تنبیہ کی گئی، ایک ڈانٹ پلائی گئی اور آخری ان کو سمجھایا گیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو ہمیشہ آپ علیہ السلام کی حمایت میں رہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، گو کہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت میں ہمیشہ پیش تھے. شعب ابی طالب میں جب آپ علیہ السلام کو محصور کیا گیا تو اس موقع پر وہ بھی ساتھ تھے. اور قریش عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور جاہ و جلال اور آپ علیہ السلام کا جو اپنے خاندان میں مقام تھا، اس مقام سے مرعوب ہو جاتے. اور مرعوب ہونے کی بڑی وجہ ابو طالب تھی کہ ابو طالب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے ایک بڑے آدمی تھے اور سربراہ آدمی تھے، جرگے کے آدمی تھے. تو اس لیے عام طور پر مشرکین جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے تو ابو طالب بیچ میں آڑے آ جاتے. تو اب ایسا ہوا کہ ابو طالب کا آخری وقت جب آیا اور وہ مرگ وفات میں مبتلا ہے تو اس موقع پر یہ سارے قریش جمع ہو گئے اور یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا کر جائیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ ہمیں بالکل ایک نئی اور اجنبی چیز لگتی ہے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے اور صرف اس کی خاطر اس کی باتیں سن کر ہم آباء و اجداد کے دین سے نہیں پھر سکتے. لہٰذا آپ اس کو سمجھا کے جائیں کہ یہ اس معاملے میں ذرا نرمی کرے اور ہمارے آباء و اجداد کو
ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور آپ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ قریش آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے میں ذرا نرمی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اس ایک کلمے کو یہ لے لے تو پورا عرب ان کا غلام بن جائے گا اور سارا عجم ان کو ٹیکس اور جزیہ دے کر زندگی گزارے گا اور ان کے تابع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ اس پر ابو جہل نے کہا ایک کلمہ آپ 10 بتائیں، ایسی بات کیوں نہیں سنیں گے جس میں ہماری سیادت، ہماری سرداری، ہماری قیادت برقرار رہے، ہم ضرور سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا کہ بس تم لا الہ الا اللہ کہو، یہی کلمہ ہے میرا، اور کیا کلمہ ہے؟ تو اس پر ایک دم سے سارے بھرم ہو گئے، غصے ہو گئے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سب معبودوں کو ایک آپ نے بنا دیا، سب کی بندگی ہم کرتے تھے وہ چھوڑ کر ایک کی بندگی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سارا انتظام ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہوئیں اور پھر ایک دم سے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اور بڑبڑاتے ہوئے اور غصے کی حالت میں اٹھ کے چلے گئے۔ اس پر یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں، صاد والقرآن ذی الذکر۔ لفظ صاد تو حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور یہ قرآن، قسم ہے قرآن کی، واو قسم کے لیے قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر جو سراسر نصیحت والا ہے، ذی والا، ذکر نصیحت، سراسر نصیحت والا قرآن، یعنی اتنی صاف ستھری واضح کھلی باتیں، اتنی صاف ستھری باتیں جو سراسر نصیحت اور خیرخواہی پر مبنی ہیں، یہ باتیں بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جادو ہے، شاید یہ اپنی طرف سے کلام بنا کے لایا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جب یہ کلام سراسر 100% نصیحت ہی ہے تو اب شبہ کوئی بھی نہیں بچا۔ آپ کی رسالت پر جتنے ہونے والے شبہات تھے سب کے جوابات ہم نے دے دیے، اور ایک طویل زمانہ ہو گیا آپ کو، 10 سال ہو گئے آپ کو مکہ میں بات بتاتے، اور صرف 10 سال نہیں، 10 سال سے پہلے کی زندگی، نبوت سے پہلے کی، وہ بھی آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس زندگی میں جس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی بددیانتی نہیں کی ہے، کبھی کوئی بد اخلاقی نہیں کی ہے، کبھی اس کی کوئی لڑائی کی شکایت نہیں ہے، جس کی زندگی 40 سالہ بھی صاف شفاف زندگی ہے، اور پھر نبوت کے بعد یہ جو 10 سال گزر گئے ہیں، اس زندگی میں تو 100% خیرخواہی ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ خیرخواہی کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد بھی نہ ماننا کیوں؟ بل الذین کفروا، بلکہ یہ کافر جن لوگوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، یہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، عزت غرور، نخوت یہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، و شقاق ضد اور عناد میں، عزت، نخوت، غرور، سرکشی، شقاق ضد، اختلاف، ایسی ضد، ایسا اختلاف کہ جس میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش اب نہ بنتی ہو، اس کو کہتے ہیں شقاق۔ شق سے ہے، شق کہتے ہیں پھاڑ دینا، یعنی دل پھٹ گئے ان کے، بالکل بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تنبیہ کی، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، آخر یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ گزشتہ قوموں پر جو عذابات نازل ہوئے ہیں ان عذابوں کا۔ کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے، من قرن، کتنی بستیوں کو، کتنے زمانوں کو، اور کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ قرن، کتنی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا۔ فنادوا، انہوں نے ہلاکت کے وقت خوب پکارا اللہ کو، ہلاکت کے وقت خوب پکارا، اور نبیوں کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو گئے،
لیکن ولا تحین مناصن ولا تلحین حین مناصن، اس وقت کوئی جائے پناہ ان کو پھر نہ مل سکی، جب عذاب آیا تو پھر کوئی جائے پناہ نہ مل سکی۔ لہٰذا یہ بھی اسی طرح سے آج آپ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں تو پھر انتظار کریں کہ عذاب آنے والا ہے، اور جب عذاب آئے گا تو پھر اس وقت کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی تمہاری بات سنی جائے گی، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تو اس لیے گزشتہ قوموں کے حالات سنا کر ایک تنبیہ تھی، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ رہی بات یہ کہ یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور تعجب کرتے ہیں اس بات پر، ان جاءہم منذر، کہ ایک ڈرانے والا آیا، منہم، انہی میں سے، انسان ہونے کی شکل میں، بشر آیا ہے۔ اس بات پر ان کو تعجب ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، بات ہے آپ کی ٹھیک ہے، ہم ماننے کو تیار ہے، لیکن رسول اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ ہی آتا آسمان سے، اس کی بات ہم سنتے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ایک منذر، ایک ڈرانے والا انہی کی جنس میں سے آیا۔ وقال الکافرون، اور کہتے ہیں یہ کافر، ھذا ساحر کذاب، اور اس منذر نے جو معجزات دکھائے ہیں ان معجزات کو کہتے ہیں ھذا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سحر کی نسبت کر رہے ہیں، جھوٹ اور غلط بیانی کی نسبت کر رہے ہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر اپنی سیادت اور قیادت چاہتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہہ، کر دیا اس شخص نے، آلہہ، سب معبودوں کو ایک اس نے بنا دیا۔ معنی یہ ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کی بندگی چھوڑ دو اور ایک کی بندگی کرو، ساری کائنات کا انتظام ایک اللہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بات بڑی تعجب خیز ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، وانطلق الملأ، جتنے بھی سردار تھے، ملا کہتے ہیں سرداروں کو، سرداران مکہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے، انطلق، اٹھ پڑے وہاں سے، اٹھ گئے، وانطلق، چل دیے، الملأ، سردار، منهم، ان میں سے، اور کیا کہنے لگے؟ ان امشوا واصبروا على آلهتكم، چلو، واصبروا، اور جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، معنی یہ کہ اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، جس طرح سے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اسی طور طریقے پر اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس نے دعویٰ کیا ہے، لشیء، یہ ایک ایسی چیز ہے، یراد، جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارادہ کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس قسم کی چیزیں جو بتاتا سکھاتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ سیادت اور قیادت چاہتا ہے، یہ یہاں پر ناموری چاہتا ہے، یہ اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا۔ کیا معنی ارادہ کیا گیا؟ کہ یہ محمد چاہ چکا ہے کہ اس کو سیادت اور قیادت ملے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس کو ملے گی، ایسے ہوگا نہیں۔ سمجھے بھائی؟ اس طرح کے وہ خواب دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر ایک بار کہا گیا، اگر آپ کو کوئی سیادت چاہیے ہم دینے کو تیار ہے، آپ کو جناب مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہے، اگر کوئی نکاح چاہیے حسین و جمیل لڑکی عرب کی ہم آپ کے لیے جمع کر دیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا یہ مجھ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اگر یہ چاند کو اتار کر میرے الٹے ہاتھ میں رکھ لے اور سورج کو سیدھے ہاتھ میں رکھ لے تو جب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اس کو میں پہنچا کر رہوں گا، ہر کچے پکے گھر میں اس کو داخل کر کے رہوں گا۔ یہ استقامت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے نہیں سنی یہ باتیں ساری، فی الملت الآخرہ، کسی اور ملت میں، دین عیسوی میں بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی، عیسائیوں سے بھی یہ بات نہیں سنی، یہودیوں سے بھی بات یہ نہیں سنی کہ جناب
صرف ایک اللہ کی مانو، اس لیے کہ یہودی بھی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی الوہیت کے وہ بھی قائل ہے، نصرانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے کسی نہ کسی درجے میں قائل ہیں، اور یہ ہم تو یہاں قائل ہیں کہ بنات ملائکہ وہ اللہ کی بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، جیسے پچھلی صورت میں آ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا انتظام کائنات کا اللہ اکیلے کرے؟ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر یہ گھڑی ہوئی بات، ان ھذا ان نہیں ہے، الا مگر، اختلاق کا معنی کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات، یہ تو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، کہنے لگے انزل علیہ الذکر، اچھا یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ذکر نصیحت والا ہے، تو یہ قرآن اگر نصیحت والا ہے تو کیا نصیحت نامہ اسی پر اترا ہے؟ نصیحت نامے کے لیے اللہ نے اسی کا انتخاب کیا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، سورہ شورى میں ذکر فرمایا لولا نزل هذا القرآن، سورہ زخرف، کہا یہ کیا ہوا، یہ قرآن مجید مکہ اور طائف میں یہ جو دو بستیاں تھیں، ان دو بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ اس پر اترا ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، اور معاش کے اسباب جس کے پاس نہیں ہے۔ کسی سردار پر اترتا تو اس پر یہ بات کہی، انزل علیہ ذکر، کیا اس پر نصیحت نامہ اترا ہے، من بیننا، ہمارے درمیان، حالانکہ ہم مالدار تھے، یہ فقیر ہے، بل ہم فی شک من ذکری، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تینوں باتیں بالکل غلط ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ ان ھذا لشیء یراد، کہ یہ ریاست کا طلب کرنے والا ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ ان ھذا الا اختلاق، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اللہ پاک نے اسی کو منتخب کیا نصیحت کو کے لیے، کسی اور کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں میری نصیحت کے بارے میں، میرے ذکر سے ان کو شک ہے۔ بل ہم، بلکہ یہ لوگ ہیں، فی شک، شک میں، من ذکری، میری نصیحت کی جانب سے، بل لما یذوقوا عذاب، اور حقیقت یہ ہے یہ کیوں شک میں پڑے ہیں؟ اس لیے کہ لما یذوقوا عذاب، اب تک انہوں نے عذاب بھگتا نہیں ہے، اب تک انہوں نے عذاب چکھا نہیں ہے، مکی دور ہے، ابھی عذاب آیا نہیں ہے، آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں سے جائیں گے تو پھر عذاب کے نمونے ظاہر ہوں گے۔ اہم عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ اس بات کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انزل علیہ الذکر، اس پر نصیحت کیوں اتری ہے، کسی اور پر کیوں نہیں اتری؟ تو اس کا جواب دیا، کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، جس کو چاہے نبی بنائیں، جس کے اوپر چاہے نصیحت اتاریں؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہیں ان کے پروردگار کی رحمت کے خزانے؟ العزیز، جو غلبے والا ہے، الوہاب، عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ہے، فلیرتقوا، اگر ان کے پاس ہے تو چڑھ جائیں، فی الاسباب، راہوں میں چڑھ جائیں، آسمان کے راستوں پر چڑھ جائیں، اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے اس وحی کو کیا کریں؟ روک دیں، جائیں جا کے روک کے لے آئیں۔ یہ الزامی جواب ہے، جاؤ تلاش کرو، جا کے روک کے لے آؤ۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک چھوٹا سا تو لشکر ہے، ایک چھوٹی سی تو مختصر سی جماعت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے سامنے یہ کیسے ٹک سکیں گے؟ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں اللہ نے زیر کر دی گزشتہ، قوم نوح کی سلطنت، قوم عاد اور فرعون اور سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب، ان سب کی بڑی بڑی سلطنتیں اللہ پاک نے تباہ کر دی۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو ایک بہت حقیر سے اور بہت مختصر سے لوگ، مٹھی بھر جماعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ جندم ما ہنالک، ہم جندن، یہ ایک جماعت ہیں، جندم ما، یہاں پر ایک جماعت ہے، ہنالک، یہ ما مزید حقارت کے لیے ہے، ایک مختصر اور حقیر سا لشکر ہے، ہنالک، اس سرزمین مکہ پر، مہزوم من الاحزاب، مہزوم، اور شکست خوردہ ہے،
شکست خوردہ، شکست کھائے ہوئے ہیں، من الاحزاب، اور لشکروں میں سے یہ تو شکست خوردہ ہے۔ چلو ہم گزشتہ قوموں کی آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، وعاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وفرعون، اور فرعون نے بھی جھٹلایا، ذو الاوتاد، جو بڑی بڑی کیلوں والا تھا، ایک معنی تو یہ ہے جو بڑی بڑی قوت والا تھا، سخت سزائیں دیا کرتا تھا، جو اپنے مجرموں کو وہ کیلیں ٹھونک ٹھونک کے سزائیں دیا کرتا تھا، یہ سزا کا اس کا طریقہ تھا۔ وثمود، قوم سمود نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ، شعیب علیہ السلام کے، اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ یہ گزشتہ مہلکہ جن کو تباہ کیا گیا ان سب کا تذکرہ یہاں پر آ چکا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح سے قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، اور قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم، اور قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ یہ 5 قومیں وہ، اور چھٹا فرعون اور اس کا تمام لاؤ لشکر، سمجھے بھائی؟ تو یہ 6 کی تباہیوں کو ذکر کر کے کہا کہ یہ کتنے طاقتور تھے، ان سب کو ہم نے تباہ کیا ہے اور ہلاک کیا۔ اولئک الاحزاب، یہ تو بڑی جماعتیں تھیں اور بڑے بڑے یادگار، ان کی یادگاریں آج بھی ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، تو ثابت ہوا پھر میرا عذاب، اسی طرح سے ان پر بھی میرا عذاب ثابت ہونے والا ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، وما، اور نہیں، ينظر انتظار کرتے یہ لوگ، الا صيحة واحدة، ایک ہی آواز کا انتظار کرتے ہیں، معنی یہ کہ قیامت کا انتظار ہے ان کو، ما لها من فواق، اور اس سے کوئی خلاصی نہیں ہوگی۔ ما لها من فواق، کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، کوئی اس میں رخصت ان کو نہیں ملے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور جب یہ باتیں اتنی عذابوں کی سنی تو کیا کہنے لگے؟ ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے حصے کا جو عذاب ہے وہ قیامت سے پہلے پہلے ہمیں دے دے، آج ہی دے دے۔ اتنی بے باکی، اتنی ہٹ درمی، عجل لنا، عجل تعجیل سے، جلدی کر لے ہمارے لیے، قطنا، ہمارے عذاب کا جو حصہ ہے، قط حصے کو کہتے ہیں، قبل یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا حلیم، اللہ کا حلم، اللہ کا تحمل، اتنی ہٹ درمی، اتنی بے باکی پر یہ نہیں کہا کہ لو عذاب، نہیں، ایک وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے؟ بیہودہ سے بیہودہ جملے، بدتمیزی کے جملے اور حد درجے کی گستاخی کے جملے بھی کہہ بیٹھتے تھے، لیکن ایک وقت مقرر ہے ایک چیز کا، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ آپ کی جانب سے حجت تام ہوگی جب سمجھانے کی انتہا ہو جائے گی، ایک وقت ہے حجت کے تام ہونے کا، جب حجت تام ہوگی اور پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ جب ہوگا جب حجت بھی تام ہو اور وہ وقت بھی پورا ہو۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک طرف سے نبی کی دعوت، نبی علیہ السلام کی محنت، اور دوسری طرف سے مخالفین کی مخالفت، سمجھے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام کی محنت ادھر انتہا کو پہنچے گی اور مخالفین کی مخالفت بھی انتہا کو پہنچے گی، تو حجت تام۔ اب یوں سمجھیے کہ ادھر محنت اور ادھر نبی علیہ السلام کی مخالفت، دونوں انتہا کو، جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا وہ وقت آئے گا، وہ ہے وقت عذاب کا، سمجھے بھائی؟ مخالفت میں اگر کمی ہوئی تو بھی عذاب نہیں آئے گا، ادھر اتمام حجت میں کمی ہوئی تو بھی عذاب نہیں آئے گا، دونوں چیزیں اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا یہ تاکید کی، آپ کہتے جائیے، آپ سمجھاتے جائیے، آپ سمجھاتے جائیے، حجت تام ہونے دیں، آپ سمجھاتے جائیے، اور ان کو آپ ڈھیل دے دیں، چھوڑ دیں، یہ بھی اپنے عذاب کی طرف خود کیا کر رہے ہیں؟ بڑھ رہے، آئے دن عذاب کے قریب ہوتے جا رہے، اس لیے مخالفت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ عذاب کے قریب ہوتے جا رہے، آنے دیں ان کو۔ اب تسلی دیکھیے، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے، علی
پر ما ان باتوں پر یقولون جو یہ لوگ کہتے ہیں ان باتوں پر آپ صبر کیجئے. آپ بالکل کوئی جذباتی فیصلہ نہ فرمائیے, آپ صبر کیجئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آج عذاب لیا, آج لیا عذاب, تو آپ صبر کریں. ان کو یہ بولنے دیں, یہ باتیں بولنے دیں. ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. عذاب کب آئے گا؟ اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. بس آپ صبر کیجئے اور اپنی تسلی کے لیے آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کا ذکر, ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ یاد کیجئے. دیکھو نا کس طرح سے وہ بھی مصائب سے گزارے گئے, پریشانیوں سے گزارے گئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا, اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کا ذکر. ذَا الْأَيْدِ, اور خوب طاقتور تھے, طاقت والے تھے. ذَا الْأَيْدِ معنی یہ, ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خوب سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی. آپ کو بھی اللہ پاک یہی سلطنت اور حکومت دے گا جیسے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی. دوسرا معنی ذل عید کہ داؤد علیہ السلام طاقتور تھے, طاقت والے تھے, اپنی قوت بازو سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے, یہ معنی بھی مراد ہے. اور داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے اور زرعوں کے ذریعے سے اپنی آمدنی اور معاش کا ذریعہ وہ اختیار کیا کرتے تھے. انہو اواب, بے شک ان سب حالات کے باوجود ان کو سلطنت بھی دی اور ان کو طاقت بھی دی, اس کے باوجود بھی انہو وہ تھے اواب, رجوع کرنے والے. تو ایک وصف ان کا تھا عبدنا, عبدیت. دوسرا وصف تھا ذل عید, طاقتور. تیسرا وصف تھا اواب, رجوع کرنے والے. انا سخرنا الجبال, ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو, معاہو اس کے, ان کے ساتھ. یسبحنا, تسبیح بیان کرتے تھے, بالعشی, صبح کے وقت, شام کے وقت, والاشراق, اور صبح کے وقت. شام اور صبح میں پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. معنی یہ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنا وظیفہ, اپنی تورات تلاوت فرماتے تھے تو ان کی آواز ایسی سریلی آواز ہوتی تھی کہ اس آواز کے ساتھ پہاڑ بھی جھومتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً, اور فضاؤں سے پرندے جو چل رہے ہوتے تھے وہ آواز سنتے, وہ بھی آ کے داؤد علیہ السلام کے اوپر رک جاتے اور پر پھڑپھڑانے لگتے اور وہ بھی جھومتے تھے. کُلٌّ لَهُ اواب, اور سب کے سب ان کے سامنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے تھے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جب آدمی کو ایسا ماحول مل جائے نا, ہر طرف سے اللہ کی یاد ہو, تو ویسے بھی کیا کرتا ہے, دل چاہتا ہی ہے نا. تو اس لیے ایسی مجالس اختیار کرنی چاہیے جن مجالس میں اللہ کی یاد ہوتی ہو, اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام ویسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں اور ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, لیکن جب ان کے ساتھ پہاڑ بھی مشغول ہو جاتے اور پرندے بھی مشغول ہو جاتے, ماحول ہی ایسا بن جاتا, ہر طرف سے ذکر ہی ذکر ہے, ہر طرف سے اللہ کی یاد ہی یاد ہے, تو اس وقت پھر اس ذکر کے مزے اور دوبالا ہو جاتے. تو یہ مراد ہے. وَكُلٌّ لَهُ اواب, سب ان کے سامنے ذکر میں مشغول ہوتے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو ہم نے مضبوط کیا, اور 4000 سے زائد سپاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے. اور وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے حکمت ان کو عطا کی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ, حکمت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کی. ایک معنی حکمت کا تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کی, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کی باتیں, سمجھداری کی باتیں ہم نے عطا کی, کہ وہ جو سمجھداری کی باتیں تھیں انہی کے ذریعے سے وہ حکومت کا نظم و نسق چلایا کرتے تھے. وفصل الخطاب, اور یہ فصل خطاب بہت واضح, صاف اور جامع تقریر کا سلیقہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. ایسی نپی تلی بات کرتے تھے, صاف ستھری بات کرتے تھے, جس میں کسی قسم کا کوئی اغماض نہیں ہوتا تھا, پیچیدگی نہیں ہوتی تھی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات ہیں. اے نبی, آپ داؤد علیہ السلام کے حالات پر غور کیجئے. پتہ یہ چلا کہ جب کسی دوسرے کے بہتر سے حالات آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کے لیے تسلی کا سامان ہوتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی تنبیہ ہے کہ جب ہم کوئی کسی سختی میں اور مشکل میں پڑ جائیں تو اپنے سے پہلوں کے حالات پر ہم بھی غور کریں, ماضی سے سبق حاصل کریں. ماضی کے بزرگوں کی جن کی زندگیاں مصائب میں اور مشقتوں میں گزری ہیں, ان کی زندگیوں پر غور کیجیے. لیکن وہ جب ہوگا کہ جب ہم اپنی تاریخ سے کچھ آگاہ ہوں.
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، ہم صحابہ کی زندگی کو، تابعین، تبع تابعین اور علماء کرام اور بڑے بزرگان دین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں گے، تو پھر ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گا کہ مصائب میں انہوں نے کس طرح سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، کس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور توبہ کی، تو ہمیں بھی اس طرح سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس طرح سے قرآن جا بجا انبیاء کے قصوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور یہ قصے امت کے لیے بہت بڑے سبق کا جو ہے سامان ہوتے ہیں، اگر ہم ان قصوں سے سبق حاصل کریں۔ آگے ایک اور واقعہ آیا۔ اب اس واقعے سے ترجمہ سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر ذکر کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو آنے والا واقعہ ہے یہ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، یہ دو واقعات مشکل ترین مقامات میں سے ہیں، قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر اور توجیہ صحیح طرح سے صحیح الفاظ کے ساتھ بیٹھ جائے، بہت کچھ اس پر لکھا گیا، مفسرین نے اسرائیلیات قسم قسم کے واقعات لکھے، لیکن بہرحال ان تمام واقعات سے میں اعراض کر کے اختصار کے ساتھ وہ بات ذکر کروں گا جس سے مفہوم بس سمجھ میں آ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور گھر کا یہ مزاج تھا کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا 24 گھنٹوں میں سے کہ جس وقت میں کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ کچھ وقت خود مصروف رہتے تھے، کچھ وقت گھر والوں کو مصروف رکھتے تھے، کچھ وقت اولادوں کو۔ غرض یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا، ہمہ وقت وہاں سے اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش فرمانے لگے کہ اے اللہ، ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ ہمارے گھرانے سے ہر وقت تیرے ذکر کی آوازیں آتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی تیری یاد میں، تیری عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں پڑا ہوا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ بات تو حقیقت ہے، کوئی شک نہیں ایسا تھا، لیکن جو بلند مقام اور منصب رکھا کرتے ہیں ان کی اس طرح کی بات بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ تیرے فضل سے ہے، تیری عطا سے ہے، تیری توفیق سے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے، جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کرنے پر بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ نیک کام میں نے کیا، یہ تو نے توفیق دی ہے، تو نے مجھے ہمت دی ہے، تو نے مجھے طاقت دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے ارادہ کیا ہے، تو نے عمل کیا ہے، تو نے ثواب کمایا ہے۔ اللہ نسبت بندے کی طرف کرتا ہے، بندے تو نے کیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا، دیکھے نا آج میں نے عبادت کی ہے، دیکھے نا آج میں نے یہ کام کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھنا توفیق تو میں نے دی ہے، ہمت تو میں نے دی ہے، طاقت تو میں نے دی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی ہے کہ اے اللہ، ہمہ وقت ہمارا گھرانہ آپ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، داؤد ایک دن آزمائش میں ڈالوں گا آپ کو کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ آپ عبادت سے غافل ہو جائیں گے، آپ میری یاد سے غافل ہو جائیں گے، ایک دن آزماؤں گا تمہیں۔ اے اللہ، وہ آزمائش کب آئے گی اس دن کو مجھے بتا دے تاکہ میں پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے اسی وقت آزمائش ڈال دی، اسی وقت اللہ پاک نے آزمائش ڈال دی، اور آزمائش یہ ہو گئی کہ سلیمان علیہ داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں، اپنے گھر کے اندر والے حصے میں عبادت کے اندر مشغول تھے، اور چونکہ اللہ پاک نے حکومت اور اقتدار بھی عطا فرمایا ہوا تھا، باہر ہر طرف سے پہرا لگا ہوا تھا، اچانک دیوار پھلانگ کر دو آدمی اندر سامنے آ گئے، تو فوری حیران ہو گئے کہ یہ دیوار پھلانگ کر کیسے آ گئے، اس لیے کہ باہر پہرہ دار ہیں، تو مطلب ہے کہ نظم و نسق میں کوئی کمزوری ہے، اندر کوئی آدمی آیا تو کیسے آیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت عبادت کا جو وقت تھا وہ داؤد علیہ السلام کا تھا، باقی گھر والے آرام میں تھے، دیگر کاموں میں مشغول تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو فوری ذہن میں خیال آیا، تشویش میں مبتلا ہوئے کہ شاید کوئی دشمن ہے، مجھے مارنے آئے۔ اس وقت یعنی قلب جو تھا، دل اللہ کی یاد سے اس معاملے کی طرف متوجہ ہو گیا،
ایک تو ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن دل تو دنیا کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے نا۔ پیغمبر ایسے تو نہیں تھے، وہ جسم بھی یہاں ہے، دل بھی آئی ہے، دل بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جسم بھی اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ اب یہاں عبادت کے دوران خیال ادھر ہو گیا کہ یہ لوگ آخر اندر آئے تو کیسے آئے۔ اسی اسنا میں سامنے آگے بول پڑے وہ اور کہنے لگے کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم ایک فیصلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور ایک نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ میرا ساتھی ہے، ان هذا اخی له 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے صرف۔ اور یہ ظالم کیا کرتا ہے، یہ میرے اوپر زور ڈالتا ہے، ایک تو یہ مال کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، اس کے پاس 99 اور میرے پاس صرف ایک، اور دوسرا یہ کہ یہ قوت گویائی بھی ایسی رکھتا ہے، ایسی لچھدار تقریر کر لیتا ہے کہ مجھے دبا لیتا ہے۔ یہ دلائل سے یہ اس ایک کو بھی اپنا ثابت کر رہا ہے اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لچھدار تقریر ہوتی ہے کسی کی، سمجھو بھائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس کو کہنے لگی یہ تو زیادتی کی بات ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے۔ اور بہت سارے اس طرح سے شرکاء آپس میں جو شریک ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس والے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اور یہ ظلم اور زیادتیاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اس قسم کی باتیں جب کہیں اور پھر کہا کہ ہاں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ظلم اور زیادتی سے بچتے ہیں۔ بس اللہ کے مقرب بندے یہ کہنا تھا کہ فوری یاد آ گئی کہ یہ تو امتحان ہے، یہ تو اللہ نے کہا تھا نا کہ امتحان لوں گا، یہ وہی امتحان آ گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں کیا ہو گیا، غافل ہو گیا۔ جیسے ہی یاد آیا کہ یہ تو امتحان ہے، فوری کی فوری سجدے میں گر پڑے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اپنی اس لغزش کی اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بے شک داؤد ہمارے مقرب بندے ہیں، ہمارے مقرب بندے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی ناراضگی بھی انہوں نے برداشت نہیں کی اور اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ اس واقعے میں سبق ہے۔ بس یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے بس اس حد تک اس کو ذہن نشین کیجیے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس موقع پر جتنے بھی واقعات ہیں سب کی سب من گھڑت باتیں ہیں اور ان تمام باتوں کی طرف نہ جایا جائے، بس مفہوم سمجھنے کے لیے آیات کا یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا یہ کافی ہے۔ اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اب بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اے نبی آپ نے یہ بات بھی سنی ہے، حل أَتَاكَ آپ کے پاس پہنچی، نَبَأُ الْخَصْمِ جھگڑا کرنے والوں کی بات، مقدمہ پیش کرنے والوں کی بات، نبا بات، الخصم مقدمہ پیش کرنے والے۔ اذ تصوروا جب وہ پھلانگ کر آگے، المحراب محراب کو، محراب کا معنی وہ اندر عبادت خانے کی دیوار کو پھلانگ کر آگے، اذ دخلوا علی داود جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ کون لوگ؟ وہ مقدمہ لے کر جو آئے۔ اب وہ دو نہیں تھے، زیادہ تھے، لیکن مطلب ہے کہ دو فریق تھے، آدمی زیادہ تھے لیکن تھے دو فریق بنے ہوئے، چونکہ دخلوا کا لفظ جمع آیا ہے۔ ففزع منهم تو حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے، قالوا کہنے لگے، لا تخف آپ خوف نہ کیجیے، خصمان بغا بعضنا ہم دو فریق آئے ہیں، بغا بعضنا علی بعض بغا زیادتی کر دی ہے، بعضنا ہم میں سے بعض نے، علی بعض بعض پر، فحکم لہذا فیصلہ کیجئے، بیننا ہمارے درمیان، بالحق انصاف کے ساتھ، ولا تشطط اور حق سے دور مت جائیے گا، وہدنا الی سواء الصراط اور رہنمائی کیجئے ہماری سیدھے راستے کی طرف، وہدنا رہنمائی کیجئے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ مقدمے کی صورتحال یہ ہے، ان ھذا اخی جو بات کرنے والا متکلم تھا وہ کہنے لگا، ان ھذا بے شک یہ، اخی یہ میرا بھائی ہے، بھائی سے مراد دینی بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، لہو اس کی 99 90 اور 9 99 نعجتن دمبیاں ہیں، ولی نعجتن واحدہ ولی اور میرے پاس نعجتن ایک دمبی ہے، واحدہ مزید تاکید کے لیے میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ فقالا اور یہ مجھے کہتا ہے، یہ 99 والا آدمی مجھے کہتا ہے، اکفلنیہا یہ ایک بھی میرے سپرد کر کے 100 کا عدد میرا پورا کر دو،
ایک میرے سپرد کر کے کیا کر دو، 100 کا عدد پورا کر دو۔ اور مزید وعزنی فی الخطام، اور بات چیت میں بھی زبردستی کرتا ہے میرے اوپر، معنی یہ کہ گفتگو میں ذرا تکڑا ہے، مضبوط ہے۔ وعزنی فی الخطام، اور سختی کرتا ہے، غلبہ اختیار کرتا ہے بات چیت میں۔ قال داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حالات پوچھے ہوگے، حالات پوچھ کر ارشاد فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاج۔ حقیقت میں یہ فرشتے تھے، دو فرشتے یہ مقدمہ لے کر آئے تھے داؤد علیہ السلام کو اس عبادت سے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کرنے کے لیے، یہ امتحان تھا نا۔ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاج، فرمایا کہ ظلم کیا ہے بسؤال نعجتک، جو آپ نے سوال کیا ہے ایک دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا، جو سوال کیا ہے کہ اس کی دمبی بھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دے تو اور میری 100 پوری ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ کیوں ایسی بات کرتے ہو بھائی؟ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے اور تم اس کے پاس دیکھ کر بھی تجھے اچھی نہیں لگتی ہے، سمجھے بھائی؟ ایسا آج تو ہوتا ہے نا اس طرح سے، اپنے پاس بہت کچھ ہے لیکن دوسرے کے پاس چھوٹی سی چیز بھی برداشت نہ کرے، ہیں جی؟ اپنی بڑی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل بھی برداشت نہ کرے آدمی، اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کا تو حق ہی نہیں ہے ہونے کا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سارے شرکاء، خلطاء شرکاء، بہت سارے شرکاء، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ بعض پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، یبغی ظلم کرتے ہیں۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیا کیا؟ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ انصاف کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ظلم کرنے والے زیادہ ہی ہوتے ہیں بھائی، انصاف والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، درست بات کہنے والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے نا جمہوریت کو دیکھتے ہو، جمہور کس طرف جا رہا، نہیں سمجھے؟ ہاں، اکثریت کس طرف جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اکثریت کا اعتبار نہیں ہوتا اسلام میں، حق بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے مکہ کے اندر لگے ہوئے، سارا معاشرہ ایک طرف ہے، لیکن حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا، حق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کثرت دیکھ کر مت کسی کے پیچھے چلنا، حق دیکھ کر پیچھے چلا کرو، حق دیکھ کر پیچھے چلا کرو۔ بات سمجھے بھائی؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، یہ کثرت یہ جھاگ، یہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کثرت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوتی ہے۔ جھاگ اٹھتا ہے، آدمی کو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان آ رہا ہے، لیکن ہوتا تھوڑا سا ہی ہے، وہ اس کا شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھے بھائی؟ وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاستغفر ربہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار، اپنی لغزش کا استغفار، اور وخر راکعا واناب، اور گر پڑے راکعا سجدے میں، واناب اور رجوع کرتے ہوئے، راکعا رکوع کرتے ہوئے مراد سجدہ ہے، اللہ کے سامنے گر پڑے۔ یہاں پر سجدہ واجب ہے، اس لیے کہ جب کسی نبی کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے سجدہ کیا تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی نبی کی اتباع میں کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ تو یہاں سجدہ لازم ہے، سبق کے بعد سجدہ کیجیے گا۔ فغفرنا له ذلك، اور ہم نے بخش دیا، فوری اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے درگزر کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک لہو اس کا، عندنا ہمارے پاس، لزلفا ایک مقام تھا، وحسن مآب، اور بہت بلند درجہ تھا ان کا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفتن، پھر ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے بنایا آپ کو زمین میں خلیفہ، فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجئے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ ولا تتبع الهوى، لیکن خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کسی کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر خواہش کے پیچھے چلو گے تو تم
بھٹک جاؤ گے، وہ خواہشات تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، دور کر دے گی۔ نبی کبھی ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ داؤد جیسے بلند ترین مقام رکھنے والے پیغمبر کو بھی یہ حکم ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ تو مجھے اور آپ کو کس قدر خواہشات سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی موقع پر ہم اس کو دین سمجھ رہے ہوں اور وہ ہو ہماری خواہش، بات سمجھے بھائی، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین سمجھ رہے ہیں اور وہ ہو ہماری خواہش۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ان کے طریقے پر اختیار کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت یہ نہیں ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کو اپنے طریقے پر اختیار کرنا۔ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ آج ہم روڈ میں نکلے، ہمارا جی تو چاہ رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکلنے کا کہا؟ یا آپ علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو کہا ہو، یا عمر فاروق یا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کسی ایک کو کہا ہو؟ اللہ کی قسم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے کروڑوں درجے زیادہ نبی سے عشق رکھنے والے تھے، زیادہ عشق رکھنے والے تھے۔ 2 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ دن آیا، 10 مرتبہ حضرت عمر کی زندگی میں یہ دن آیا، 12 مرتبہ حضرت عثمان کی زندگی میں یہ دن آیا، 5 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی زندگی میں یہ دن آیا۔ کسی نے ایسا نہیں کیا جو آج خرافات ہم کر رہے، جن خرافات میں آج امت مبتلا ہو چکی، اور یہ سب کی سب باتیں دین کے نام پر۔ آج کیک بھی کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ کیک بھی کٹے گا، اس کیک پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوگا، اس کیک پر گنبد خضرا کی تصویر بھی بنی ہوگی، پھر اس پر چھری بھی چلائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوگا اور اس نام پر چھری چلائیں گے۔ یہ ہے عقل مندی۔ کس چیز میں امت پڑ گئی ہے؟ فرض نماز رہ جائے گی۔ آج جتنے اس وقت نکلے ہوئے روڈوں پر پوچھ کے جا کے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز برباد ہوگی، عصر برباد ہوگی۔ وہ نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی آپ سے نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، 2 آدمیوں کے سہارے پر لڑکھڑاتے ہوئے آپ مسجد تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، اور آخری زبان سے جو کلمات مبارکہ نکلے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، پھر آخر الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہ کہتے کہتے آپ نے جان دے دی۔ یہ تو نہیں کہا المیلاد 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 المیلاد، آخری لفظ یہ تو نہیں تھا، میلاد منانا منانا منانا، نماز 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 نماز۔ یہ ظالم شیطان دیکھتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے نا، آسانی والا ہے، امت کو ادھر ڈال دو۔ کون اٹھے تہجد کے لیے، نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے؟ فرائض کون پورا کرے گا؟ کون قرآن کی تلاوت کرے؟ کون حرام سے بچے؟ کون رشوت اور سود کو چھوڑے؟ بس ایک دن آئے گا 12 ربیع الاول کا، اس میں ہم یہ کر دیں گے تو ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا۔ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے حقیقت کو سمجھو، بات سمجھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا تشریف لانا امت کے لیے، انسانیت کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں، ساری مخلوقات کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے، کروڑوں مرتبہ باعث رحمت ہے۔ لیکن یہ کچھ آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ آپ علیہ السلام جو رحمتیں لے کر آئے ہیں، احکام آپ نے دیے، آپ کی مبارک بعثت سے، اس بعثت مبارکہ سے امت کو جو سبق ملے وہ حاصل کرنے کے، بات سمجھے بھائی؟ کوئی شک نہیں آیا ہے کہ سویبہ کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے، اس انگلی سے اشارہ کیا، کہا اس انگلی پر عذاب نہیں ہے، یہ میلاد نہیں منائی تو اور کیا بنایا؟ ارے بھائی یہ بات ایک الگ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس چیز کا حکم دیا؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسا کیا؟ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو، اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی، اشکالات بھی لوگ بھریں گے کہ یہ آج کل لاؤڈ سپیکر آ گیا، یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا۔
آج کل ایسی مساجد بن گئی ہیں، یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج کل تو مدارس بن گئے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج کل تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو پھر یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو بات سمجھیے گا، ایک ہے احداث فی الدین، ایک ہے احداث للدین، ایک ہے دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا، ایک ہے دین کو تقویت دینے کے لیے کسی نئی چیز کا وجود میں لانا۔ دین کو تقویت دینے کے لیے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم لاؤڈ اسپیکر کو، مسجد میں لگے ہوئے پنکھوں کو، مسجد میں بچھی ہوئی دریوں کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ بغیر دریوں کے نماز نہیں ہوگی، بغیر پنکھوں کے نہیں ہوگی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز نہیں ہوگی، بغیر تبلیغی جماعت کے نکلنے کے تبلیغ نہیں ہوگی۔ یہ کار خیر ہے، یہ دین کا حصہ ہم ان کو نہیں سمجھ رہے۔ بات سمجھے بھائی؟ یہاں تو اضافہ ہو گیا، یہ کار خیر ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر یہ چیز وجود میں نہ آئے۔ لیکن یہاں تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب 12 ربیع الاول کے دن میں یہ سب کچھ نہ کیا جائے گا تو دین کے اندر کمی کر دی ہم نے، کیا ظلم ہے؟ تو اس لیے ان سب خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اور وہی حال چلتے چلتے آج کے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 50 سال کے بعد وہی حال ہو جائے گا جو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہی حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی وہی حال کریں گے آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور ہو رہا ہے۔ آج بیت اللہ کو کی شبیہ بنا کر اس کا طواف بھی ہوتا ہے، آج روضہ رسول کی شبیہ بنا کر اس کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے جو بیت اللہ کی شبیہ آپ نے بنائی ہے اس کے برابر میں حجر اسود بھی بنا دیا ہے، وہاں طواف بھی چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو بیت اللہ میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ یہاں آئیں گی؟ اگر یہاں وہ رحمتیں آتی ہیں یا ان کا کچھ بھی حصہ آتا ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ اگر وہ رحمتیں یہاں آتی ہیں تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، یہیں کر لیتے ہیں۔ اگر وہ رحمتیں یہاں آتی ہیں تو پھر اس کی طرف ہم استقبال کریں نا، نماز کے اندر اس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر بیت اللہ تو یہ بھی ہے، چھبی جو آپ نے بنا لی ہے بھائی، اس بیت اللہ کی طرف ہم رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے رخ کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی وہاں تجلیات ہیں، اللہ کے انوارات ہیں۔ اگر وہ انوارات یہاں منتقل ہو رہے ہیں تو پھر ادھر رخ کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر نہیں منتقل ہو رہے تو عبث کام ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، بیت اللہ کو اس وقت جا کر کوئی آدمی گراتا ہے، پھاوڑے سے کدال سے گراتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بدتمیز اور گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری امت مسلمہ اس کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گی؟ آج جس بیت اللہ کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کل اس کو توڑو گے۔ پھر جو آپ روزہ رسول کی شبیہ آج بناؤ گے، کل آپ اس کو توڑ دو گے۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر شبیہ جو بنائی ہے روزہ رسول کی، اس کے اندر اگر وہ برکتیں آئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں گنبد خضرا میں جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اگر وہ یہاں آئی ہیں تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہاں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ سب خرافات ہیں، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب رہا جو لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اس نے بھی تو بیت اللہ ہی تعمیر کیا تھا نا، کیوں گستاخ قرار پایا؟ اس نے بیت اللہ تو تعمیر کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ادھر طواف کرو، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لوگوں نے نئی بات کو سنا تو اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر۔ لیکن یہ سب کچھ آج خرافات اسی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سنورنے کی ضرورت ہے، عقل آنے کی ضرورت ہے، عقل مندوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ کن خرافات کی طرف جا رہے۔ اللہ اکبر۔ آج عید میلاد النبی پر ناچ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ طبلہ جو بجتا ہے، کیا یہ طبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں موسیقی کے آلات کو ختم کرنے کے لیے۔ رات وہاں کرنگی سے میں آ رہا تھا تو یہ شیخ فیصل میں نے دیکھا، علمان والا پیس، مرد عورتیں بے حجاب
کوئی جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں ہے. جس پردے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم اور فرض قرار دیا وہ سب وہ منظر وہاں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیک بن رہے تھے اور کیک کل کٹنے کے لیے تیار ہونے ہوا منظر ایک جناب مجمع لگا ہوا ہے دیکھنے کے لیے، مردوں کا، عورتوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا. کیا چیز کن خرافات کے اندر ہم پڑ گئے ہیں. پیسے کا ضیاع، جان کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اولادوں اور نسلوں کی تباہی اور بربادی ہے بھائی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہے خواہشات کی پیروی سے بات چلی تھی، خواہشات کی پیروی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راہ سے بھٹک جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، بس سبب اس کے کہ وہ بھول گئے، نسو بھول گئے قیامت کے دن کو. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے باطلاً، بیکار نہیں بنایا. تمہیں اس دنیا میں ایک وقت کے لیے بھیجا ہے، مہلت ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے کافروں کا. فویل للذین کفروا من النار، تباہی ہے کافروں کے لیے دوزخ کی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس دنیا کے اندر مصائب اور پریشانیاں آئیں گی. ام نجعل الذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، کل مفسدین فی الارض، ان کو ہم کر دیں ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دونوں کو برابر کریں گے آخرت میں؟ نہیں. ام نجعل المتقین، کیا ہم کر دیں گے متقیوں کو کل فجار فاجروں کی طرح، گناہگاروں کی طرح؟ بالکل نہیں. کتاب انزل اللہ الیک، یہ ایک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارک بابرکت ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کرے. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل مند. ووہبنا لداود و سلیمان، داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ان کے بیٹے سلیمان کا ذکر آیا ہے. ووہبنا لداود و سلیمان، اور عطا کیا ہم نے داود کو سلیمان ان کا بیٹا. نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ تھا. انہ اواب، وہ رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہاں پر بھی ایک اور واقعہ آیا ہے، بلکہ دو واقعات ہیں، اور ان دو واقعات یہ بھی مشکل ترین مقامات میں سے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قصہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی بندگی کر رہے تھے. عبادت کے دوران ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے، اور وہ گھوڑے ان کے جو تھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جہاد و قتال تھا، تو جہاد و قتال کے آلات و اسباب میں جس طرح سے تیر تلوار تھے، اسی طرح سے گھوڑا بھی جہاد کے آلات میں سے تھا. گھوڑے سامنے لائے گئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ان گھوڑوں سے جو میں محبت کرتا ہوں، اس لیے اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے ذکر کی وجہ سے محبت کرتا ہوں کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے اس لیے کہ یہ اعلاء کلمت اللہ کا کلمہ اور دین بلند کرنے کے لیے گھوڑے ہم نے پال رکھے ہیں. تو ان کی گردنوں پر اور ان کی پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا محبت سے، اور کہا کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے. بھائی تو یہ آلات جہاد ہیں، تو لہذا کوئی شے جو دین میں تقویت کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے محبت کرنا، اس کو سنبھال کر رکھنا کوئی بات نہیں ہے. اس سے محبت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ دین کو تقویت پہنچانے والے ہیں، اس لیے، اور ان کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، اس لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر ہاتھ پھیرا، اور یہاں تک کہ جب سامنے آئے اور واپس لے جائے گئے، اسقبل میں باندھ دیے گئے، پھر واپس منگوا کر ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے آیات جو آ رہی ہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دو قول مفسرین نے ان آیات کی توجیہ میں لکھے ہیں. دوسرا قول یہ ہے، بلکہ اس کا میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر دوسری بات سمجھاتا ہوں، ذرا سنیے گا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اذ عرض، جب سامنے لائے گئے، علیہ ان کے سامنے، بالعشی پیش کیے جاتے تھے، بالعشی والصافنات الصاف، بالعشی شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے. کیا چیز؟ الصافنات الجیاد، عمدہ گھوڑے. شام کو پیش کیے، اپنے گھوڑوں کا معائنہ کرتے تھے روزانہ. شام کو دن کو چر چرا کر آئے ہیں باہر سے، کوئی گھوڑے کو
کسی کو کوئی زخم نہ لگا ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، تو اس طرح سے معائنہ کرتے تھے۔ جب معائنہ کرنے کے لیے ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے، الصافنات عمدہ بہترین گھوڑے، صافنات صافنہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ گھوڑے، اور الجیاد عمدہ۔ فقالا کہنے لگے انی احببت، میں محبت کرتا ہوں، حب الخیری، مال سے محبت کرتا ہوں، یہ مال ہی ہے نا، گھوڑے کیا ہے؟ مال ہے، ان سے محبت کرتا ہوں، عن ذکر ربی، عن تعلیل کے لیے ہے، معنی ہے بسبب ذکر رب، اپنے رب کے ذکر کے سبب کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ان گھوڑوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں، پھر کہا ردوہا علیہ، ان کو واپس لوٹاؤ میرے اوپر، فطفقا مسحا بالسوق والاعناق، طفقا تو شروع ہو گئے، مسحا بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ مارنے لگ گئے، مانا محبت سے ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر کیا کر دیا؟ ہاتھ پھیرا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اس کا جو سادہ ترجمہ میں نے آپ کو کیا اور واقعہ سنایا، ایک تو یہ ہے۔ ایک دوسری توجیہ مفسرین نے بالکل اس کے برعکس کی ہے، بالکل اس کے برعکس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، عصر کا وقت تھا، جو عصر میں ان کی عبادت کا وقت تھا، اس عبادت پہ کچھ تاخیر ہو گئی، ان گھوڑوں کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے کچھ قدرے تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو فوری جو ہے پھر کہنے لگے، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے سورج واپس ہو جائے تاکہ میں اپنا وظیفہ، اپنی عبادت کو پورا کر سکوں، اور پھر اس کے بعد گھوڑے منگوائے اور ان گھوڑوں کو ذبح کیا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میرا عصر کا جو وظیفہ اور عبادت تھی اس عبادت میں تاخیر کیوں ہو گئی ہے، لہٰذا ان سب کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ یہ ایک دوسری توجیہ ہے ان آیات کی۔ اب اس کی توجیہ کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں، اب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے بالعشی، شام کے وقت، عمدہ اور بہترین گھوڑے، فقالا کہنے لگے انی احببت، میں نے محبت کر لی ان سے، حب الخیر، مال سے محبت، عن ذکر ربی، اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ پہلے ترجمہ میں نے کیا تھا اللہ کی یاد کی وجہ سے، اب ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کی یاد کے مقابلے میں نے ان سے محبت کر لی۔ حتی توارت بالحجاب، پہلے یہ تھا کہ یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے جا کے استبل میں، اب ترجمہ ہے حتی توارت الشمس بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اب توارت کا مطلب کیا ہوگا؟ چھپ گیا، کیا چیز؟ سورج۔ پھر کہا ردوہا علیہ فطفقا، ردوہا علیہ، اس سورج کو واپس کرو تاکہ میں اپنا فریضہ پورا کر سکوں۔ سورج واپس ہوا، اللہ کے حکم سے وہ فریضہ پورا کیا۔ فطفقا مسحا بالسوق والاعناق، تو ان گھوڑوں کی گردنوں کو مسح کرنے لگے اور ان کی پنڈلیوں کو۔ اب مسح کرنے سے مراد محبت سے ہاتھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ ذبح کرنا مراد۔ بات سمجھے بھائی؟ کیا کرنا مراد ہے؟ ذبح کرنا۔ تو یہ دو معنی ہیں، دو توجیحات ہیں ان آیات کی، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ صرف ایک پہلی والی کو لے لیں تو تب بھی بات بہتر ہے، تب بھی آپ مفہوم اس کا سمجھ جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اب یہ ایک اور اسی قسم کا ایک واقعہ آیا۔ یہ تین واقعات سورہ صاد کے اندر مشکل ترین مقامات میں سے ہیں۔ پہلا حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اور دو واقعات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور آزمائش میں ڈالا ہم نے سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کر لی۔ قالا، کہنے لگے ربی اغفر لی، اے اللہ میرا قصور معاف فرما، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسا ملک عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی اور سلطنت پر ہم نے ایک دھڑ ڈال دیا، اس دھڑ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی بے شمار قصص ہیں، واقعات ہیں، لیکن صرف ایک بات یہاں عرض کروں گا، یا دو نہیں، ایک بات عرض کروں گا جس سے بالکل آیت کا مفہوم بے غبار صاف واضح ہو جائے گا۔ قصہ یہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی تمام، کئی ازواج تھیں سلیمان علیہ السلام کی، تمام ازواج کے پاس گئے اور فرمایا کہ
آج رات میں اپنی ازواج سے جو تعلق قائم کروں گا اور اس تعلق کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو میں اپنا سپاہی بناؤں گا اور دین کا مجاہد بناؤں گا اور وہ کافروں کے خلاف لڑے گا اور جہاد کرے گا. یہ انسان تو عزم کر سکتا ہے، انسان تو ارادہ کر سکتا ہے، اس ارادے کو وجود بخشنا یہ اللہ کا کام ہے. رات کو اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد اس یہ جو تعلق قائم ہوا، اس تعلق کے نتیجے میں صرف ایک ہی بیوی امید سے ہوئی، باقی نہیں ہوئی. ایک بیوی امید سے ہوئی. جب ایک بیوی امید سے ہوئی تو جب اس کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بھی تام الخلقت بچہ نہیں پیدا ہوا، ناقص الخلقت پیدا ہوا. کیا ہوا؟ ناقص الخلقت، ناتمام. وہ کسی دائیا نے اٹھا کے آگے سامنے رکھا کہ وہ جو آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اس تعلق سے جتنے پیدا ہوں گے ان کو میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کروں گا، تو وہ یہ اس کا نتیجہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا اس جگہ پر میرا قصور کیا ہو گیا اور لغزش کیا ہوگی. وہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. وہ کیا تھا؟ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا بلند مقام ہوتا ہے نا، ان بلند مقام والوں کی چھوٹی سی لغزش پر بھی پکڑ آتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ. تو پھر قال رب اغفر ثم اناب والقینا علی کرسی جسدا، ہم نے ڈلوا دیا سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر، سلطنت پر، کیا چیز؟ جسد، ایک دڑ، ناقص الخلقت، ایک بچہ. ثم اناب، اور پھر انہوں نے رجوع کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی طرف فوری پلٹے، اے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، اور پھر کہنے لگے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملکن، اور مجھے عطا کر دے ایسی سلطنت دے جس کے بعد مجھے فوجیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. نہیں سمجھے؟ گھوڑوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، بیٹوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ کے پیغمبر ہیں. اس زمانے میں کیا تصور ہو سکتا تھا؟ آج کل کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ مجھے ایسی سلطنت مل جائے، ایسی حکومت مل جائے، میں کسی توپ کا، میں کسی بم کا، میں کسی آئٹم بم کا، کسی کلیشنکوف کا، کسی بھی گن کا محتاج نہ رہوں، ایسی مجھے سلطنت مل جائے اور دشمنوں پر کوئی غلبہ بھی ہو. تو لوگ کہیں گے کیا مانگ رہا ہے ادھر؟ بات سمجھے؟ تو اس وقت کے جتنے اسباب تھے، اے اللہ ان اسباب سے ما ورا مجھے طاقت عطا فرما، ان اسباب سے اوپر کی طاقت مجھے عطا فرما. اس وقت کی طاقت گھوڑے تھے اور اسی طرح سے آلات حرب، جنگ کے جو آلات، تیر، تلوار، نیزے، یہ چیزیں تھی. اے اللہ ان سے بڑی طاقت مجھے عطا فرما. تو پھر دیکھو ربی حب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو وہ تو نہ دے، میرے بعد کسی کو نہ دے. انک انت الوہاب، تو دینے والا ہے. فسخرنا له الريح، اب دیکھو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے ہوا تابع کر دی. یہ ہے اسباب سے اوپر کی چیز. اللہ نے ہوا تابع کر دی، تجری بامرہ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاء، نرم، بہت آرام سے. ایسا نہیں کہ ہوا لے کر جا رہی ہو اور تخت ہل رہا ہو، تھر تھرا رہا ہو، پتہ نہیں گر جائے گا. جی یہ ہمارے جہازوں کی طرح پتہ نہیں کہاں جا کے گرائے گا، کس وادی میں گرائے گا، کب رابطہ اس کا منقطع ہو جائے گا، ریڈار سے گیا بس پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا. سمجھے بھائی؟ وہاں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے، ہوا اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، اور ہوا بھی تابع ہے سلیمان علیہ السلام کے. حیث اصاب، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہیں گے، اصاب جہاں کا ارادہ کریں گے. اور یہ تو ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا، لہذا وہ جہاز والا کام سارا کا سارا حل ہو گیا مسئلہ، بغیر پیٹرول کے، بغیر تیل کے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اچھا جی، کام کرنے کے لیے اللہ پاک نے جنات کو تابع کر دیا. وَالشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو، شیطان سے مراد جنات کو تابع کر دیا. كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، بنا، بانی کی جمع ہے، بنا مبالغہ ہے، بنانے والے ہیں. کیا کرنے والے؟ بنانے والے. تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے بنائن، جیسے بانی ہے بنانے والا، اسی طرح سے عمارتوں کو خوب بنانے والے. وغواص، اور غوطہ خور، زمینوں اور سمندروں کے اندر غوطے لگانے والے اور وہاں سے قیمتی موتیوں کو نکال کے لانے والے. لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جناب
سلطنت میں اور اسی طرح سے حکومت میں جو مال پیسے کی ضرورت ہے تو وہ سارے کے سارے زمین سے اور اندر سے سونے اور اسی طرح سے پانیوں سے موتیاں نکال کے لے آتے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور بھی تھے جو جھگڑے ہوئے تھے فی الاسفاد، کس میں؟ زنجیروں میں جھگڑے ہوئے تھے. یہ بڑے جنات، بڑے بڑے دیو ہیکل جنات اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیے، جس کی تفصیل سورہ سبا میں بھی آ چکی ہے. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. اتنے بڑے بڑے برتن تھے جیسے کہ ایک پورا پورا حوض ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پتیلیاں اور دیچکیاں، سمجھے بھائی، ان کے اندر کھانا پکتا تھا. وہ جنات ہی دھوتے تھے، عورتیں نہیں دھوتی تھی. پریشان ہو جائیں گی کہ دھوتے کیسے تھے جی؟ عورتیں سوچے گی نا کہ دھوتا کون تھا، تو بھائی وہ جنات تھے، وہی ان کو صاف کرتے تھے، وہی ان کو اٹھاتے تھے. اللہ پاک نے ایسے بڑے بڑے جن سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری طرف سے عطا، فمنن او امسک، چاہیں تو آپ کسی کو دے دیں، او امسک، یا اپنے پاس روکیں، بغیر حساب، اس کا ہم آپ سے حساب و کتاب نہیں لیں گے. میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، اس کا حساب و کتاب ہم آپ سے نہیں لیں گے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اتنا کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اس کا حساب و کتاب ہم آپ سے نہیں لیں گے. آپ غم نہ کریں. جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران آپ علیہ السلام جو ہے ایک دم سے پیچھے ہوئے، تو پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ نے بتایا کہ ایک جن میرے سامنے آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے سارے کے سارے اس کے ساتھ کھیلیں اور تماشے کریں اس کے ساتھ. مجھے نماز میں تنگ کرنے آیا تھا، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی ہو. تو پھر مجھے ذرا حیا آ گئی، میں نے ایسا نہیں کیا. کیا رعایت رکھتے تھے پیغمبر ایک دوسرے کی، کیا خوب رعایت تھی، کیا خوب رعایت تھی. سمجھے بھی؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا دیکھو نا سلیمان علیہ السلام کو تو مجھے بھی تو ملا ہے، مجھے بھی تو ملا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ میرے بھائی سلیمان کی خصوصیت تھی کہ وہ جنوں پر قابض تھے، میں یہ کام نہیں کرتا. نہیں سمجھے؟ وہ آج کل کے بہت سارے عاملین محبوب قدموں میں، جنات قدموں میں، یہ بھی قدموں میں. ارے بھائی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے اس کو قبضے میں نہیں کیا، اس کو نہیں باندھا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی، مجھے میرے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی. یہ اچھا نہیں ہے، یہ سلیمان کی خصوصیت ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے جو عطا فرمایا، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں، جنات بھی آپ پر ایمان لائے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت پر آنچ آئے. یہ قدر کرنے والے لوگ تھے. بلند ترین مقام جس کا ہوتا ہے تو بلند ترین مقام اور مرتبے والا آدمی بلند ترین مرتبے والے کی قدر کیا کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اللہ اکبر. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بڑا مقام تھا ان کا بھی ہمارے پاس، اور بہت عمدہ مقام تھا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. داؤد علیہ السلام کا واقعہ ایک سنایا، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات سنائے، پھر اب ایوب علیہ السلام کا واقعہ آیا، چوتھا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا. یہ واقعہ بھی یہاں خیر یہ پہلے والے واقعات سے مشکل نہیں ہے، البتہ یہاں من گھڑت باتیں بہت کہی جاتی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب باتوں کو رد فرمایا. اور یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا. ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی نبی کو جس سے لوگ گھن کریں اور نبوت کا مقصد فوت ہو جائے، کہ ان کے قریب کوئی نہ آئے، بات سننے کے لیے نہ آئے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، تعفن ہے. ایسی بیماری نہیں تھی، یہ بیماری نبی کو نہیں لگتی اس طرح کی. ہاں کوئی بیماری تھی تو اللہ میں ابن کثیر فرماتے ابہمو ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا اس کو پوشیدہ ہی رہنے دو. کیا بیماری تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں قرآن پہلیوں کی طرف نہیں جاتا، قرآن صرف مقصودی بات ذکر کرتا ہے. اس بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے اللہ کو پکارا وہ تمہیں یاد کرنا چاہیے. بیماری کیا تھی اب تم علاج تو نہیں کر سکتے نا ایوب علیہ السلام کا، تو پھر پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے.
تمہارے لیے یہ نمونہ تو نہیں ہے کہ ان کو کیا بیماری لگی ہوئی تھی لہٰذا میں متوجہ ہو جاؤں. ارے بھائی جو تمہارے لیے نمونہ ہے کہ اس بیماری میں انہوں نے اللہ کو کیا یاد کیا, کیسے یاد کیا, یہ ہے تمہارے لیے نمونہ. انہوں نے کیسے صبر کیا, یہ بات ہے تمہارے لیے. جو مقصودی بات ہے اس کو ہم لیتے نہیں ہیں, ہم دائیں بائیں میں نکل جاتے ہیں. اس لیے قرآن دائیں بائیں کی بات کرتا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ نہ الجھ جائیں. جغرافیہ کی بات قرآن نہیں کرتا, تاریخ قرآن کا موضوع نہیں ہے, صرف ہدایت موضوع ہے. ہدایت سے متعلقہ جو باتیں ہوتی ہیں قرآن وہ ذکر کرتا ہے. بات سمجھے بھائی؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. اذ نادى ربه, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. انی مسنی الشیطان, کہنے لگے کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے. بنصب وعذاب, شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے اور عذاب, اور اسی طرح سے مجھے تکلیف دی, ایذا اور تکلیف دی ہے. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, اللہ کی طرف سے حکم آیا ارکض برجلک, اپنا پاؤں آپ زمین پر ماریے. ھذا مغتسل, یہ نہانے کی جگہ ہے. بارد, ٹھنڈا بھی ہے. وشراب, اور پینے کا پانی بھی ہے. اللہ پاک نے پانی ایسا پیدا کر دیا سلیمان حضرت ایوب علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے, اس پانی کو پیا, اندر کی بیماریاں ختم ہو گئی. نہائے, ظاہر کی بیماریاں ساری کی ساری ختم ہو گئی, بالکل تندرست ہو گئے. اللہ قادر مطلق ہے, وہ کسی دوا کے اندر اللہ اثر ڈالتا ہے مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہی اثر اللہ سادے پانی میں بھی ڈال سکتا ہے نا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا, اور پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا ان کی آل اولاد. ان کی آل اولاد جو مر گئی تھی, ایک مکان کے نیچے دب کر مر گئے تھے, یہ بھی امتحان تھا. اللہ پاک نے اور عطا کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور جتنے پہلے تھے ان سے اور اللہ نے دیے. رحمتم منا, یہ ہماری طرف سے رحمت ہے, یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. قرآن جا بجا اس بات, کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ شاید ان کے اندر الوہیت کا, الہ اور معبود ہونے کا کوئی عنصر تھا, خود ہی پیدا کر لیا. نہیں, رحمتم منا وذکرا, اور یہ نصیحت ہے لأولی الالباب, کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. ایوب علیہ السلام کی بیماری نصیحت ہے. وخذ بیدک ضغثا فاضرب به, اور اپنی بیوی پر انہوں نے ایک قسم کھائی تھی, اور وہ قسم یہ کھائی تھی کہ جناب بیوی نے کوئی اس قسم کی بات کی اور جس سے عقیدہ توحید پر زد پڑتی تھی, تو کہا کہ تجھے سخت سزا دوں گا, اگر میں ٹھیک ہوا تو تجھے میں اس کے بدلے میں 100 کوڑے لگاؤں گا. کتنے؟ 100. اللہ پاک نے یہ اختصاص ہے, یہ خصوصیت ہے. اللہ نے اس قسم سے بری ہونے کے لیے یہ کہا, ایک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے تنکوں کا ایک مٹھا لو ہاتھ میں, اور گٹھڑا لو, اور جس میں 100 تنکے ہوں, اور وہ مار دو اور اپنی قسم کو پورا کر لو. اپنی قسم کو پورا کر لو. سمجھے بھائی؟ تو اس طرح سے قسم کو پورا کیا. یہ اللہ پاک نے ان کو ایک ہیلہ سکھایا. لیکن اسلام کے اندر اس قسم کے ہیلے جائز نہیں ہیں جس سے اللہ کے کسی حکم کا ابطال آتا ہو, حکم کوئی باطل ہوتا ہو. اس قسم کے ہیلے اسلام میں جائز نہیں ہیں. جیسے لوگ زکوٰۃ میں ہیلہ کر لیتے ہیں, جیسے سال پورا ہونے لگتا ہے کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں, بھائی میں نے آپ کو دے دیا, شوہر نے بیوی صاحبہ کو گفٹ دے دیا, بیوی صاحبہ نے شوہر کو گفٹ دے دیا, اور جب 2-4 مہینے اس کے پاس رہا پھر واپس لے لیتے ہیں. ہاں جی, پھر وہ واپس گفٹ دے دیتی ہے, بھائی میں نے آپ کو گفٹ دے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہیلے کرنا ہے. یہ بنی اسرائیل والے ہیلے. ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا, ٹھیک ہے جی ہفتے کو نہیں پکڑیں گے. سمجھے بھائی؟ ایک چھوٹا سا حوض بنا لیا, ساری مچھلیاں اس کے اندر جا کر جمع کر لیں, اتوار کے دن پکڑ کے لے آئے. ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی ہے نا, اتوار کو پکڑی. یہ ہیلے. ایسا ہیلہ کرنا جس سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو, سخت گناہ ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, اور لے لے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی خشک شاخوں کی. فَاضْرِب بِهِ, اور اس کے ذریعے سے اپنی بیوی پر مار لیں. وَلَا تَحْنَثْ, اور تاکہ آپ ہانس نہ ہوں. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, اللہ کہہ رہا ہم نے صابر پایا. نعم العبد, بڑے اچھے بندے تھے. إِنَّهُ اواب, رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اب اجمالی طور پر سب انبیاء کا تذکرہ آیا. ہمارے بندوں کو یاد کیجئے, ابراہیم, یعقوب, اسحاق, اولو الایدی, یہ سب کے سب
بڑی طاقت رکھنے والے تھے. طاقت رکھنے والے سے مراد عبادت میں بڑی قوت رکھنے والے تھے. والابصار، اور اسی طرح سے بڑے عقل مند لوگ تھے، بصیرت والے لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو مختص کیا تھا اپنی عبادت کے لیے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور آخرت کی یاد ہم نے ان کو ان کے دلوں میں بٹھا دی تھی. وانہم عندنا، اور بے شک وہ سارے کے سارے ہمارے یہاں لمن المصطفین، منتخب شدہ تھے، الاخیار، بہتر تھے. واذکر اسماعیل، اور اسماعیل کو بھی یاد کر. والیسع، اور حضرت الیسع کو بھی یاد کر. وذلکفل، اور ذلکفل کو بھی یاد کر. ذلکفل ان کا تذکرہ سورہ انبیاء کے اندر آ چکا. وکل من الاخیار، سب کے سب پسندیدہ لوگ تھے. ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے. یہ اب اس کا تعلق شروع کے ساتھ ہے نا، صاد والقرآن ذی ذکر، نصیحت والا کلام، یہ نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات. مفتحۃ لہم الابواب، ان کے کھلے ہوئے ہوں گے دروازے. جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو پہلے سے کیا ہوں گے؟ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا، اس میں منگوائیں گے. بفاکہۃ، ہر قسم کا پھل بہت زیادہ. وشراب، پینے کی چیزیں. وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی. قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچے کرنے والیاں. اطراب، ہم عمر، جنت کی بیویاں جو ہوں گی نگاہوں کو نیچے کرنے والیاں. معنی یہ کہ ایک خوبی تو عورت کی یہ ہے کہ اس کی نگاہ ہمیشہ جھکی ہونی چاہیے، اپنے شوہر کے علاوہ اس کی نگاہ کہیں نہ اٹھے. اور اطراب ترب کی جمع ہے. معنی یہ کہ ہم عمر ہوں گی، مرد بھی اسی عمر کے ہوں گے اور عورتیں بھی اسی عمر کی ہوں گی. ھذا ما توعدون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جو وعدہ تم سے کیا گیا قیامت کے دن کا. ان ھذا لرزقنا، یہ ہماری طرف سے عطا ہے. ما لہ من نفاد، اس میں ختم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ پڑھا کرو مال میں برکت کے لیے یہ جملہ، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اس سے برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوگی مال میں. اس کو کثرت سے پڑھا کرو. ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ بات مکمل ہو چکی. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. وہ کیا؟ جہنم یصلونہا، جہنم، اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد، بدترین ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، بات یہ ہے لہذا فلیذوقوہ، اور کہا جائے گا چکھو، بھگتو اس کو. کیا چکھیں گے؟ حمیم، کھولتا ہوا پانی. وغساق، اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور خون. وآخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ اس قسم کے اور بھی گوناگوں عذاب ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، اور یہ ایک جماعت ہوگی جو داخل ہوگی تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، اور تمہیں خوشی نہیں ہوگی ان سے. تم جب دیکھو گے یہ دوسرے اور آگے تو ظاہر ہے پہلے سے جگہ تنگ تھی اور ہم پر بھی تنگ تھی، اور جو اور آگے تو اور بھی جگہ تنگ ہو جائے گی. تو تم کہو گے لا مرحبا بہم، تمہارا آنا نامبارک ہو. انہم صالوا النار، لیکن انہوں نے بھی جہنم میں داخل ہونا ہے. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، وہ جواب میں کہیں گے کہ تمہارا آنا نامبارک ہو. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہم سے پہلے آ چکے ہو یہاں پر اور بہت بدترین ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، اور پھر یہ تابعین جو اتباع کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار جو ہمارے یہاں آنے کا سبب بنا، جس نے ہمیں ورگلایا بہکایا. فزدہ عذابا، اے اللہ دوہرا کر دے اس کا عذاب. فی النار، دوزخ میں. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اب اس وقت یہ جنت میں جہنم میں جب چلے جائیں گے جہنمی، وہ کہیں گے اے اللہ وہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی تو تھے کہ جن کو ہم بدترین گمان کیا کرتے تھے، ہم تو کہتے تھے یہ تو برے راستے پر ہیں، وہ کہاں گئے؟ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج وہ عذاب میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں. وقالو، اور کہیں گے ما لنا لا نرا، ہائے کیا ہوا ہم نہیں دیکھتے رجالن، ان لوگوں کو. اس سے مراد کون؟ وہ مسلمان جو ہمیں اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، ہم تو ان کو برا گمان کرتے تھے، وہ کہاں گے؟ کننا نعدهم من الاشرار، ہم ان کو گمان کرتے تھے بدترین. اتخذناہم سخریا، کیا ہم دنیا میں ان کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا آج وہ دوزخ میں ہیں ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ رہی، وہ کہاں چلے گئے؟
ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کیا ہیں، برے ہیں، کیا وہ دنیا میں ہم نے مذاق اڑایا تھا؟ اے اللہ ہمیں بتا دے، یا یہ کہ جہنم میں آئے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، فرمایا یہ اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ یہ برحق ہے، ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ قل انما انا منذر، اب بات آئیے نا شروع کا جو مضمون تھا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور وہ تعجب کرنے لگے کہ ایک منذر آیا۔ اب پھر دوبارہ اسی مضمون کی طرف گویا کہ سورت کا خلاصہ ہو رہا۔ قل کہہ دیجئے انما انا منذر، میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، شروع میں بھی یہی مضمون تھا، اور اللہ کے سوا، اس ایک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو اکیلا ہے اور غلبے والا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، العزیز غلبے والا، الغفار بخشنے والا مہربان۔ قل کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کون سی خبر؟ یعنی قیامت کی خبر، بہت بڑی خبر ہے۔ نمبر 2، توحید کی خبر، توحید کا دعویٰ، اللہ ایک ہے، یہ تمہارے دکھتی رگوں پر جا کر اس نے ضرب کاری کی ہے، اور تمام کی تمام شرک کی بنیادوں کو اس نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ انتم عنہ معرضون، مگر تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اچھا وہ عذاب کب آئے گا؟ تو کہہ دیجئے ما کان لی من علم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالملأ الاعلی، اوپر کی جماعت کا، ملأ اعلی اوپر کی جماعت، یعنی ملائکہ آپس میں بحث مباحثہ جو کر رہے ہیں، اذ یختصمون، جب آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں ان یوحا الیہ، بس میری طرف تو وہی ہوتی ہے، انما انا نذیر مبین، میں کیا کرنے والا ہوں؟ صرف ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یہ ملائکہ کی بات اللہ کی اور ملائکہ کے درمیان میں جو کلام ہوا یہ تو میرے تک پہنچا ہے، باقی اللہ فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے، کہاں عذاب لے کے آتے ہیں، کب لے کے آتے ہیں، اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں یہ بات ہمارے تک پہنچی ہے کہ جب کہا تھا تیرے رب نے ملائکہ سے، انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرا من طین، ایک انسان مٹی سے، فاذا سویتہ، اور جب میں اس کو مکمل بنا چکوں، ونفخت فیہ، اور نفخت پھونک ڈالوں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح کو، فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب گر پڑنا۔ اس کی تفصیل پہلے پارے میں بھی آ چکی ہے، سورہ حجر 14ویں پارے کے اندر بھی آ چکی ہے تفصیل سے، اور سورہ اعراف میں بھی آ چکی ہے، اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی کچھ تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہ 7 جگہوں پر یہ واقعہ آتا ہے قرآن میں، آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ جو ہے، یہ ابتدائی قصہ 7 جگہوں پر۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے شیطان، ما منعک، کیا ہوا، کس نے تجھے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما، اس چیز کو، خلقت، جس کو میں نے پیدا کیا، بیدیہ، اپنے ہاتھ سے، یعنی انسان کو، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو واقعی بڑے درجوں والوں میں سے ہے؟ کیا تکبر کرنا، خود کو بڑا سمجھنا، بڑا نہ ہو۔ استکبرت کا معنی کیا ہے؟ کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ام کنت من العالین، یا واقعی تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، یعنی یہ دوسری بات ہے، میں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ واقعی کیا ہوں، میں بڑوں میں سے ہوں۔ ہے جی، خود کہنے لگا میں بڑوں میں سے ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فانک رجیم، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، رجیم مردود ہو، وان علیک لعنتی، اور میری لعنت ہو تیرے اوپر، الی یوم الدین، قیامت تک۔ قال، کہنے لگا، رب فانظرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت کے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ملے گی، الی یوم الوقت المعلوم، اے وقت مقررہ تک۔ قال، کہنے لگا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہ المخلصین، ہاں مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ کہتا ہے ہاں سچ بات یہی ہے، اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ میرے مقرب بندوں پر
تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ اللہ کہتا ہے میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور جو تیری اتباع کرنے والے ہیں ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ قل، آخر میں، ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اس دعوت، اس تبلیغ پر جو 10 سال سے میں بات کہہ رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی بناوٹ کرنے والا ہوں کہ مجھے یہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں میں بناوٹ کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر، اب اس کا تعلق وہی شروع سے ہے، یہ نصیحت ہے، یہ کلام نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور عنقریب تم جان لو گے ایک وقت کے بعد جب عذاب آئے گا تو تم اس کی نصیحت کو پھر سمجھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ آج جو ہم نے پڑھا ہے، جو تفسیر کی کلاس سنایا، اے اللہ اس کا ثواب سعد اسکندر صاحب کے دادا محترم ندیم صاحب کے والد محترم کے نام اعمال تک پہنچا۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ کل ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی حضرت مولانا قاری حفیظ صاحب، ان کا انتقال ہوا، کینسر کے مرض میں مبتلا تھے 7-8 مہینوں کے بعد۔ بہترین ہمارے ایک دوست تھے اور قاری تھے قرآن کے، اے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو ہم سب کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنا، بیماروں کی کو شفا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شام کو جو ہماری تقریب ہے جامع مسجد انفیہ میں عشاء کی نماز کے بعد، اے اللہ بھرپور طریقے سے سنت کو پھیلانے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، سنت کو عام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔